آج راحت اندوری صاحب کی دو چھوٹی چھوٹی غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی غزل کے اشعار ہیں کہ بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے، بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے، میں پینا چاہتا ہوں پلا دینی چاہیے، اللہ برکتوں سے نوازے گا عشق میں، اللہ برکتوں سے نوازے گا عشق میں، ہے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے، دل بھی کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں، دل بھی کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں، دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے، میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں اپنا سامنا، میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں اپنا سامنا، تجھ کو بھی اب نقاب اٹھا دینی چاہیے، سچ بات کون ہے جو سر عام کہہ سکے، سچ بات کون ہے جو سر عام کہہ سکے، میں کہہ رہا ہوں مجھ کو سزا دینی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اشعار کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے، میں پینا چاہتا ہوں پلا دینی چاہیے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اسے دوا پلائی جاتی ہے نا، چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن دوا تو دینی ہوگی، تبھی تو بیمار اچھا ہوگا۔ میں بھی بیمار ہوں، میں بھی تو کب کا عادی ہوں، تو بھئی میں بھی بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بہت دیر سے نہیں ملی ہے، تو جس طرح بیمار کو مرض کی دوا دی جاتی ہے، میں بھی پینا چاہتا ہوں، مجھے پلا دینی چاہیے، دوا سمجھ کے مجھے پلا دو، میں پینا چاہتا ہوں پلا دینی چاہیے، اللہ برکتوں سے نوازے گا عشق میں، ہے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے۔ جب عشق کے کاروبار میں آپ آئے نا، جو کچھ بھی ہے، اپنی ہستی، اپنی حیثیت، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیجئے، جتنی پونجی ہے سب کچھ لٹا دیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ تو خانمہ خراب ہو ہی جائیں گے، لیکن اللہ برکتوں سے نوازے گا عشق میں، عشق میں بڑی برکت ہو جائے گی، اللہ برکتوں سے نوازے گا عشق میں، ہے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے، میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں اپنا سامنا، تجھ کو بھی اب نقاب اٹھا دینی چاہیے، تو میرا آئینہ ہے، تو میری شناخت ہے، میں تجھ میں اپنا سراپا دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، لو میں تیرے سامنے آ گیا، میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں اپنا سامنا، تجھ کو بھی اب نقاب اٹھا دینی چاہیے، لیکن بیچ میں نقاب کہاں سے آ گیا؟ نقاب کو ہٹاؤ تو تم مجھ میں اپنا عکس دیکھ لو، میں تم میں اپنا عکس دیکھ لوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے، میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں اپنا سامنا، تجھ کو بھی اب نقاب اٹھا دینی چاہیے، سچ بات کون ہے جو سر عام کہہ سکے، میں کہہ رہا ہوں مجھ کو سزا دینی چاہیے۔ کس کی اتنی ہمت ہے کہ سچ بات کہہ دے، جو سچ ہے وہ کہہ دے؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سچ کہا تو کیا ہوا؟ سولی پہ ٹانگ دیے گئے۔ سقراط نے سچ کہا تو کیا ہوا؟ زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ بڑے جگر کا کام ہوتا ہے یہ سچ بولنا، وہ بھی سر عام۔ تو سچ بات کون ہے جو سر عام کہہ سکے؟ آج کے دور میں کون ہے ایسا جو سچ کہہ سکے، وہ بھی سر عام؟ میں کہہ رہا ہوں نا، مجھ کو سزا دینی چاہیے۔ لو، جو سزا ان لوگوں کو ملی تھی سچ بولنے کی، وہی سزا مجھے بھی ملنی چاہیے، چونکہ سر عام میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مجھ کو سزا دینی چاہیے۔ اور دوسری غزل کے اشعار ہیں کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، وہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں۔ دیکھو دنیا لبھاتی ہے، محبوب کی طرح وہ لبھاتی ہے، اپنی ادائیں دکھاتی ہیں اور آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد۔ تو یہ ہستی کے فریب میں جہاں آپ آ گئے تو پھر دین سے بھی گئے اور دنیا سے بھی گئے۔ تو بلاتی ہے مگر جانے کا، دنیا بلا تو رہی ہے، لبھا تو رہی ہے تمہیں، وہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں، میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں۔ بیٹے کو نصیحت کی جا رہی، تو جوان ہو گیا ہے، تیرے بدن سے اب زعفران کی خوشبو آنے لگی ہے، خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے کے بدن سے آنے لگی زعفران کی خوشبو، تو میرے بیٹے عشق کر، ضرور کر، مگر حد سے گزر جانے کا نہیں، وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں۔ دیکھو وہی جو ظالم جو ہے نا، جو جس کی حکومت ہے ابھی، وہ اکثر تمہاری گردن ناپتا رہتا ہے، ناپ تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، لیکن اسے ڈرنے کا نہیں، ڈر کے جینے کا نہیں، اس سے اچھا ہے کہ تم مقابلہ کر کے مر جا۔ وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ابھی ماحول مر جانے کا نہیں۔ دیکھو ابھی کورونا جیسی کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ بے تحاشا مر رہے ہیں، یہ موسم مرنے کا نہیں ہے، دیکھو تم مت مر جانا، ورنہ یہ جو ساری لاشیں ہیں انہیں ٹھکانے کون لگائے گا؟ اور پھر جب تو زندہ نہیں بچے گا تو پھر زندگی کا سلسلہ کہاں چلے گا، کیسے چلے گا آگے؟ وہ تو زندگی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ابھی موسم نہیں ہے مرنے کا،
اس کے بعد مرنے کی سوچنا، پھر وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، دیکھو ہر طرف موت ناچ رہی ہے، لیکن ایسے میں مر جانے کا نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے ان لوگوں پر جو زندہ ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں۔ راحت اندوری صاحب کی دونوں غزلیں آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔